ابا نے میری شادی ایک ان پڑھ سے کر دی جو ایک کمپنی میں معمولی سا ملازم تھا۔ شادی کے بعد میری 5 بیٹیاں پیدا ہوئیں تو ہمارا گھر دولت سے بھر گیا، اور پھر ایک دن میرا شوہر ایک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا اور میں بچیوں کو لے کر سڑک پر ٹھوکریں کھا رہی تھی کہ ایک دن سڑک پر شوہر کی کمپنی کا مالک ملا اور بولا، میں بچیوں سمیت تمہاری کفالت کروں گا، لیکن تمہیں رات کو میرے پاس آنا ہوگا۔ میں بھوکے بچوں کی خاطر رات کو اس کے گھر گئی تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ مالک تو میرا ہی۔ میرا نام تنزیلہ ہے۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے والدین بچپن میں ہی دنیا سے چلے گئے تھے اور میری پرورش میرے چچا نے کی تھی۔ میری چچی سارا دن مجھ سے گھر کے کام کرواتی رہتی اور میرے چچا یہ سب دیکھ رہے ہوتے، لیکن ان کی چچی کے سامنے ایک نہ چلتی تھی۔ میری عمر ابھی 15 سال ہوئی تھی تو چچی نے میری شادی عدیل نامی بندے سے کر دی اور میں گاؤں سے شہر آ گئی۔ میں اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن گاؤں سے آ کر میری ساری عقل گھر داری اور بال بچے داری کی نظر ہو گئی۔ شادی کے پہلے ہی سال اللہ نے مجھے بیٹی جیسی نعمت سے نوازا تو اس کے بعد اولاد کی لائن لگ گئی اور ہر سال میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا، اور یوں 5 سالوں میں 5 بچیوں کی ماں بن گئی تھی۔ میرا شوہر عجیب طرح کا آدمی تھا۔ وہ بہت ہی چھوٹی نوکری کرتا تھا، لیکن جب سے بیٹیوں کی آمد شروع ہوئی تھی وہ گھر میں بہت پیسے بھی لاتا تھا۔ میری کوئی ساس تھی اور نہ ہی کوئی نند، نہ ہی کوئی اور۔ گھر بھی میرے شوہر کا اپنا تھا، لیکن میں اکیلی اتنے سارے بچوں کو پال کر بہت زیادہ تھک جاتی تھی اور بہت پریشان رہتی تھی۔ کبھی کبھی بہت بری طرح سے رونے لگتی اور اپنے شوہر سے کہتی کہ مجھ سے یہ سب نہیں ہوتا، لیکن میرا شوہر رات کو مجھے باداموں والا دودھ پلاتا، جس کو پی کر نہ صرف مجھے سکون آ جاتا بلکہ پورے دن کی تھکی ہوئی رات کو سکون سے سو جاتی، ورنہ میری ٹانگوں میں اتنا درد ہوتا تھا کہ میں سو ہی نہیں پاتی تھی، کیونکہ پورا دن بچوں کو اٹھا کر کام کرتی تھی۔ بچوں کی پیدائش میں زیادہ وقفہ نہیں تھا، اس لیے بچے بہت تنگ کرتے تھے۔ میرا شوہر رات کو مجھے باداموں والا دودھ ضرور پلاتا، اور جب میں یہ دودھ پی لیتی تو صبح تک مجھے ہوش ہی نہ ہوتا کہ میں کب سوئی اور کب اٹھی۔ اگر رات میں کوئی بچہ جاگ جاتا تو میرا شوہر ہی اس کا خیال رکھتا تھا۔ کہتا تھا کہ دن بھر تم کام کرتی ہو، ان سب کو سنبھالتی ہو، رات کو میں سنبھال لوں گا، سکون سے سو جایا کرو۔ اور میرے شوہر کی ایک اور بات بھی بہت عجیب تھی کہ وہ گھر میں بہت کم رہتا، اور جب بھی گھر آتا رات کے لیے مجھے بے ہوش کر دیتا تھا اور کہتا تھا کہ میں ہوش میں رہ کر تمہارے قریب نہیں آ سکتا، یہ میرا مسئلہ ہے اور تمہیں اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ میں اس کی ہر بات مان لیتی کیونکہ وہ بھی میرا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ اس کی خوشی میں میری راحت تھی۔ میری زندگی میں میری راتیں اچھی گزر جاتی تھیں اور میں سکون سے سوئی رہتی تھی۔ اللہ نے 5 بچوں سے بھی نواز دیا، لیکن میرے شوہر کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ 5 بچوں کا باپ ہے۔ وہ ابھی بھی لڑکا ہی لگتا تھا، جبکہ خوبصورت تو میں بھی بہت تھی اور دیکھنے میں بری بھی نہیں لگتی تھی، لیکن جانتی تھی کہ دراصل اندر سے بہت کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ بچے پیدا کرنا کون سا آسان کام تھا۔ میرا شوہر گھر میں بہت اچھی اچھی چیزیں لے کر آتا تھا، وہ مجھے کھلاتا پلاتا بھی بہت اچھا تھا اور ساری رات بچوں کو سنبھال کر میری نیند بھی پوری کرواتا تھا۔ یہ دونوں باتیں اس میں بہت اچھی بھی تھیں، لیکن اس کی تنخواہ اتنی اچھی نہیں تھی۔ پھر اتنے پیسے نہ جانے کہاں سے لاتا۔ فرمائش کرتی تو فوراً پوری کرتا۔ بچوں کے لیے بہت اچھا باپ تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک بچے کے کپڑے دوسرے کو پہنا دیے۔ جب بچہ پیدا ہوتا اس کے لیے سارے کچھ نیا بناتا۔ محلے والے مجھ پر بہت رشک کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارے شوہر نے تمہیں بہت اچھے حالات میں رکھا ہوا ہے۔ میں پہلے ہی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ابھی مجھے واقعی لگتا تھا کہ میں خوش قسمت ہوں۔ لیکن میری خوشیوں کو آگ لگ گئی جب ایک دن مجھے خبر ملی کہ میرا شوہر ایک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا ہے۔ میں بہت روئی، بہت تڑپی۔ اپنے شوہر کے بنا بچوں کو کیسے سنبھالوں گی؟ یہی خیال سب سے پہلے میرے دماغ میں آیا تھا۔ میرے شوہر نے گھر میں کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے جو کفن دفن میں استعمال ہو گئے۔ میرے چچا چاچی پیچھے ضرور تھے، لیکن میری چچی ہمیں اپنے گھر لے جانے پر راضی نہیں تھیں اور نہ ہی کوئی ہمیں سہارا دینا چاہتا تھا۔ اگر چاچی ہمیں مہینے کے تھوڑے بہت پیسے دے دیتیں
تو ہمارا گزارا چل سکتا تھا، لیکن میری چچی کا کہنا تھا کہ 5 بچیوں کا خرچہ کیسے اٹھائے گا کوئی؟ کل کو ان کی شادی بھی کرنی پڑے گی، اور 5 بچیوں کی ماں کے ساتھ شادی بھی کسی نے نہیں کرنی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جب کوئی عورت ایسے بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کو یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ اب تم دوسری شادی کر لو تاکہ تمہارے بچوں کو پالنے والا کوئی مل جائے۔ لیکن کوئی پاگل ہی ہوگا جو ایک ایسی عورت سے شادی کرے گا جس کے ساتھ 5 بچیوں کا ساتھ تھا۔ میں نے غصے میں آ کر چچی اور چچا کو باتیں سنا دیں اور کہا، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے کسی کی، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو میں خود پال لوں گی، تم لوگ جا سکتے ہو۔ میں نے شوہر کے رشتہ داروں کو بھی کہا، تمہارا رشتہ دار اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس کی میت کا پکا ہوا کھانا بھی ختم ہو گیا ہے، اب یہاں پر کیوں بیٹھے ہو؟ سب لوگوں نے مجھے باتیں سنائیں اور کہا، ہم تمہارا فائدہ سوچ رہے تھے لیکن تم بھلا کرنے کے قابل ہی نہیں ہو۔ میں نے کہا، نکل جاؤ گھر سے، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی۔ گھر میں کچھ پیسے پڑے تھے، پہلے وہ استعمال ہو گئے، اس کے بعد گھر کی کچھ چیزیں بیچنے لگی، اور اب گھر، آخری کچھ برتن اور سونے کی ایک انگوٹھی پڑی تھی جس کو بیچ کر مزید کچھ دن گزر گئے، لیکن اس کے بعد پھر سے فاقے پڑنے لگے۔ بچے بھوک سے بلک رہے تھے، ان کا دل بہلانے کے لیے ان کو سڑک کی طرف لے گئی۔ وہاں پر کچھ لوگ خدا ترسی کر کے کچھ 2-4 روپے بھی دے دیتے تھے اور میرے بچے روٹی کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتے۔ وہاں پر ہمیں ایک شخص نے دیکھ لیا۔ میں اس شخص کو جانتی تھی، وہ میرے شوہر کی کمپنی کا مالک تھا۔ مالک نے جب یہ منظر دیکھا تو ہمارے پاس آ گیا، بچوں کی حالت دیکھ کر جانے کیوں بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ کہنے لگا کہ تم عدیل کی بیوی ہو نا، جو پچھلے دنوں مر گیا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں جی، میں اس کی بیوی ہی ہوں، یہ ساری بچیاں عدیل کی ہیں۔ میں نے کہا کہ ہاں۔ کہنے لگا، کیسے گزارا کرتی ہو؟ میں نے اس کو ساری بات بتا دی کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، آخری سونے کی انگوٹھی اور کچھ برتن تھے گھر میں، وہ بھی بیچ دیے۔ بچے بھوک سے بلک رہے تھے، اس لیے ان کو یہاں لے آئی۔ اس نے بچوں کو بھی گاڑی میں بٹھا دیا اور مجھے بھی کہا کہ گاڑی میں بیٹھو، تمہیں تمہارے گھر چھوڑاتا ہوں۔ گھر چھوڑنے آئے تو اس نے میری ہتھیلی پر کچھ پیسے رکھے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ مالک نے میرا احساس کیا۔ میں نے کہا کہ چائے پی کر جائیے۔ بچے باہر کھیل رہے تھے اور میں چائے بنانے لگی۔ مالک کے لیے چائے بنا کر لائی تو اس نے کپ کے ساتھ ساتھ میرا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ تم سوچو کہ تم کیا کر رہی ہو اور تم کیا کرو گی، اتنے سارے بچوں کا پیٹ کیسے پالو گی؟ جو پیسے میں نے تمہیں دیے ہیں وہ 2 دن کے بعد ختم ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد تم کیا کرو گی؟ میں نے کہا کہ اللہ نگہبان ہے، جیسے آپ کو وسیلہ بنا کر بھیج دیا ایسے ہی کسی اور کو وسیلہ بنا دے گا۔ اس دنیا میں کوئی بھوکا نہیں مرتا، کچھ نہ کچھ کر لوں گی، ہو سکتا ہے یہ گھر بھی بیچ دوں۔ تو مالک نے کہا کہ گھر بیچنے کی غلطی بالکل نہ کرنا، نہیں تو سڑک پر آ جاؤ گی، میرے پاس تمہارے لیے ایک کام ہے۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ مالک کی بہت بڑی کمپنی ہے، شاید کمپنی میں مجھے کوئی کام دے دیں تو میں اپنے بچوں کا پیٹ پال لوں گی۔ بڑی بیٹیاں دونوں اتنی بڑی تھیں کہ اگر میں گھر پر نہ ہوتی تو باقی بیٹیوں کو سنبھال سکتی تھیں۔ ویسے بھی ان کو وقت سے پہلے بڑا ہونے کی ضرورت تھی کیونکہ ان کا باپ سر پر نہیں تھا۔ میں نے جھٹ سے مالک سے کہا، جی، آپ مجھے جو بھی کام کہیں گے میں ضرور کروں گی۔ اس نے کہا کہ رات کو کمپنی میں آ جانا۔ میں نے کہا کہ رات کو کس ٹائم؟ یہ سوچ کر میں تھوڑی پریشان ہوئی کہ رات مجھے کیوں بلا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ رات کو 10 بجے کے بعد آ جانا اور کمپنی کے سامنے والے دروازے سے نہیں بلکہ پچھلے والے دروازے سے آنا۔ اب میں اتنی بھی بیوقوف نہیں تھی کہ بات کو سمجھ نہ پاتی، بات سمجھ گئی تھی۔ مجھے پچھلے دروازے سے اور رات کے وقت کیوں بلا رہے تھے میں جانتی تھی، اور وہ چلا گیا اور میں انہی سوچوں میں کھو کر رہ گئی۔ جو پیسے مالک نے دیے تھے وہ واقعی کریانے والے نے اپنے پچھلے حساب میں کاٹ لیے اور صرف اتنا ہی کھانا دیا کہ جتنا ہم ایک ٹائم کے لیے بنا سکتے تھے۔ اس کے علاوہ اس نے کوئی بھی چیز دینے سے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ ہمارے پیسے 4 مہینے کے بعد آئے ہیں، اب میں دوبارہ سے ادھار دینے کے قابل بھی نہیں، پتہ نہیں دوبارہ کب واپس کرو گی۔ 10 بجنے میں تھوڑی ہی دیر باقی تھی۔ اپنے شوہر کی تصویر کو گلے سے لگائے بیٹھے رو رہی تھی کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔
میرے شوہر نے ہمیشہ اچھا کھلایا، اچھا پہنایا، کبھی کوئی ذلت کی زندگی جینے نہیں دی تھی۔ میرا اتنا خیال رکھتا تھا، لیکن اب میں کیا کر سکتی تھی؟ کل کے لیے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا اور کوئی امید بھی نہیں تھی۔ میں اتنی پڑھی لکھی بھی نہیں تھی اور اتنے سارے بچوں کو چھوڑ کر نوکری کرنے چاہتی تو کون سی نوکری کرتی؟ کسی کے گھر کا کام کر لیتی، لیکن یہاں پر تو کسی کو نوکرانی کی ضرورت بھی نہیں تھی سوائے مالک کے۔ مالک مجھے نوکرانی کا کام دے سکتا تھا، لیکن وہ مجھے نوکرانی کا کام نہیں دے رہا تھا۔ بچوں کو بھوک سے مرتے ہوئے دیکھ نہیں سکتی تھی، اسی لیے دل پر پتھر رکھ لیا، بچوں کو سلا دیا اور بڑی بیٹی سے کہا کہ سب کا خیال رکھنا، میں آتی ہوں۔ گھر سے کالی چادر اوڑھ کر نکل گئی اور فیکٹری کے پچھلے دروازے پر چلی گئی۔ وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا اور میں یہی چاہ رہی تھی کہ کوئی مجھے نہ دیکھے، مجھے کوئی چور سمجھ کر پکڑ ہی نہ لے۔ لیکن 15 منٹ گزر گئے، وہاں کوئی نہیں آیا۔ میں نے کہا کہ مجھے یہ سب نہیں کرنا، میں اپنے مرے ہوئے شوہر سے بے وفائی نہیں کر سکتی، اس لیے وہاں سے جانے لگی۔ کسی نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر روک لیا، دیکھا تو وہ مالک تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا اور کہا کہ میں واپس جا رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ واپس جاؤ گی تو بہت پچھتاؤ گی، اپنے بچوں کے بارے میں سوچو۔ میں نے کہا آپ مجھے میرے بچوں کے بارے میں بتا کر مجھ سے غلط کام کروانا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ کام غلط ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ کام خود کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کی بیوی نہیں ہے، آپ کے بچے نہیں ہیں، آپ خود سوچیں، اگر میں آپ کی جگہ اور آپ میری جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ اس نے کہا کہ میری بیوی ہے لیکن میرے بچے نہیں ہیں، اور دراصل میں تمہاری جگہ پر ہی ہوں۔ مجھے مالک کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں، مجھے اس پر ترس آ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں مجھے ہوس دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ مالک نے کہا کہ تمہارا شوہر بہت اچھا انسان تھا، بہت ہی زیادہ، اللہ اس کو جنت میں جگہ دے۔ میں نے کہا کہ کسی اچھے انسان کی بیوی کی عزت خراب کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے سر جھکا لیا اور اس نے کہا کہ رات کو میرے پاس آنا ہوگا اور اس کے بعد پورے ہفتے کے بعد میں تمہیں کچھ ایسا بتاؤں گا کہ تم حیران رہ جاؤ گی۔ میں کسی طرح یہ زہر کا گھونٹ پی گئی کیونکہ اپنے بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مالک نے میرے گھر میں راشن بھی ڈلوا دیا اور گھر میں جو چیزیں کم تھیں وہ بھی لے کر بچوں کے لیے نئے کپڑے بھی لے کر دیے۔ وہ میرے بچوں سے بہت پیار بھی کر رہا تھا، اس کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر میرے کانوں نے خبر سنی کہ مالک کی بیوی اس کو چھوڑ کر جا رہی ہے۔ مجھے لگا کہ شاید میرے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا اور مالک کی بیوی نے اس سے مطالبہ کیا ہوگا کہ اسے طلاق دے دے، کیونکہ یہ معاملہ کسی صورت بیٹھ نہیں رہا تھا اور کوئی حل نہیں نکل رہا تھا اور دونوں کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، اس لیے الگ ہو جانا ہی ان کے لیے بہتر ہے۔ مالک نے اسے طلاق دے دی۔ میں 1 ہفتے تک مالک کے کہنے پر روز رات کو اس کی فیکٹری میں چلی جاتی تھی، لیکن اس نے مجھے 3-4 دن سے نہیں بلایا تھا اور میں نے بھی شکر ادا کیا کیونکہ مجھے ایسی زندگی نہیں جینی تھی۔ میں بہت زیادہ مجبور تھی، لیکن پھر اس نے ایک رات مجھے بلا لیا اور اس دفعہ وہ مجھے اپنی فیکٹری کے گیسٹ ہاؤس میں لے جانے کی بجائے سیدھا اندر ہی لے گیا۔ میں یہ سوچ کر حیران ہو رہی تھی کہ کیا اس کو کسی کا ڈر نہیں ہے؟ فیکٹری میں ملازم دیکھیں گے یا اس کی بیوی نے دیکھ کر کوئی سوال کر لیا تو کیا جواب دے گا؟ لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ فیکٹری میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ مجھے کمرے میں لے آئے جو بہت ہی خوبصورت کمرہ تھا، ایسا لگتا تھا کہ یہاں کی ہر چیز نئی تھی۔ پھر اس نے مجھے ایک اور کمرہ دکھایا جو بچوں کے لیے سجایا گیا تھا۔ وہ مجھے اپنی فیکٹری کیوں دکھا رہا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر مجھے واپسی اسی کمرے میں لے آیا، مجھے اپنے سامنے بٹھایا اور میرا ہاتھ پکڑا۔ اس کا انداز کچھ ایسا تھا جیسے وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہو، لیکن اس کو مجھ سے کیسے محبت ہو سکتی ہے؟ جو مجھے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا تھا، میری مجبوری کا فائدہ اٹھاتا تھا۔ لیکن اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی، میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، میں تمہارا شوہر ہوں۔ عدیل کبھی تمہارا شوہر تھا ہی نہیں، میں تمہارا شوہر ہوں اور میری مجبوری ہے کہ مجھے تمہیں اس شخص کے ساتھ رکھنا پڑا۔ تم کو یاد ہوگا کہ تمہارا شوہر رات کو تمہیں ایک بادام والا دودھ پلایا کرتا تھا جس سے سکون کی نیند آتی تھی اور یوں میں تمہارے پاس آ جاتا تھا۔ یہ جتنی بھی بچیاں تم دیکھ رہی ہو یہ سب میری ہیں، کیونکہ میری بیوی مجھے کوئی اولاد نہیں دے سکتی تھی۔ لیکن میری بیوی کو اگر پتہ چل جاتا کہ میری ایک اور بیوی بھی ہے اور بچے بھی ہیں تو وہ تمہیں جان سے مار ڈالتی۔ اس کے خاندان والے بھی بہت اثر و رسوخ رکھتے تھے،
اس معاملے سے عدیل تنگ آ گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ بچے اس کو باپ کہتے ہیں۔ وہ بہت پریشان ہو گیا تھا، اسی لیے اس نے خودکشی کر لی تاکہ راستے سے ہٹ جائے۔ وہ میرا وفادار ملازم تھا، میں اس کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ اس نے تمہیں اپنے گھر میں رکھا اور میری عزت پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی، کیونکہ میرے شوہر نے یہی کیا تھا۔ ہمیشہ رات کو میرا شوہر مجھے سلا دیا کرتا۔ میں نے کہا کہ اگر ایسا ہی تھا تو پھر مجھ سے یہ سب کچھ کیوں چھپایا اور مجھے رات کو کیوں بلاتے رہے؟ تو مالک نے کہا، میری بیوی کو جب تک میں اس گھر سے نکال نہیں لیتا میں تمہیں یہاں نہیں لا سکتا تھا، اور تمہارے شوہر نے خودکشی کر لی، اس لیے مجھے کسی طرح 1-2 ہفتے اور طلاق کا یہ بیچ کا وقت گزارنا پڑا تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ تم میری بیوی ہو۔ یہ فیکٹری اور یہ سب کچھ تمہارا اور میرے بچوں کا ہے، آج سے تم یہیں رہو گی۔ یہ کمرہ تمہارا ہے اور دوسرا کمرہ میں نے بچوں کے لیے سجایا ہے، بچوں کو سنبھالنے کے لیے آیا رکھیں گے، سب انتظام کر دیا جائے گا، تمہاری زندگی میں آرام و سکون ہوگا۔ میں نے کہا کہ ابھی یہ سب کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں تمہیں کیسے قبول کر لوں؟ میں نے تمہیں اپنا نہیں سمجھا۔ تو اس نے کہا کہ ہاں، اس میں ہی قصوروار ہوں، تم کو کتنا وقت چاہیے تم لے سکتی ہو، لیکن میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں کہ تم میرے بچوں کی ماں ہو۔ یہ ساری باتیں سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور مجھے چکر آ گئے، میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو اسی کمرے میں تھی اور مالک سے کہا کہ میں نہیں کر پاؤں گی، کیونکہ میں نے اپنے شوہر کو ہی اپنا سب کچھ سمجھا ہے، وہی میرے لیے واقعی سب کچھ تھا، میرا خیال رکھتا تھا، میرے بچے اسی کو باپ کہتے تھے۔ تم نے میری زندگی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، تمہیں یہ حق کس نے دیا تھا؟ اگر تم میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ تم اپنی بیوی کو یہ بتا سکتے کہ تمہاری دوسری بیوی بھی ہے اور اس سے تم نے 5 بچے پیدا کیے ہیں، تم ایک بزدل انسان ہو، میں تم پر بھروسہ کیوں کروں؟ تم نے ایک عورت سے ڈر کر میری زندگی برباد کی۔ مجھے مالک نے سمجھایا کہ میں مجبور تھا، کیونکہ وہ عورت تم کو بھی مروا سکتی تھی، اس لیے اس سے ڈر رہا تھا، کیونکہ اگر اس کے ہاتھ میری کمزوری لگ جاتی تو وہ رحم کرنے والوں میں سے نہیں تھی، لیکن اب وہ میری زندگی سے نکل چکی ہے۔ میں نے کہا کہ اگر اب اسے پتہ چل گیا اس نے میرے بچوں کو یا مجھے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو تب تم کیا کر لو گے؟ تو اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، تم یہاں پر پہرے میں رہو گی، میری حفاظت میں رہو گی، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، شاید دنیا والوں کو میری کہانی بہت عجیب لگے، لیکن دراصل حقیقت ایسی ہی ہوتی ہے، اور حقیقت میں اس سے بھی زیادہ بری حرکتیں لوگوں کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ میرے ساتھ جو ہوا وہ تو پھر بھی ایک ایسی بات تھی کہ جس کا کوئی نہ کوئی جواز نکل سکتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میرا شوہر کبھی بھی ہوش و حواس میں میرے قریب نہیں آیا تھا، لیکن میں تو اسے اپنا ہی شوہر سمجھتی تھی۔ وہ مالک کا وفادار ملازم تھا جو اپنے مالک سے وفاداری نبھاتا رہا، اور پھر اسی سب میں الجھ کر اس نے خودکشی کر لی، لیکن وہ میرا شوہر تھا، میرے بچوں کے لیے ان کا باپ تھا۔ مجھے اپنے بچوں کو یہ بات سمجھانے میں بہت وقت لگ گیا اور میں نے مالک کو کبھی دل سے قبول نہیں کیا، لیکن میری مجبوری تھی کہ مالک کے علاوہ میری بچیوں کو کوئی تحفظ نہیں دے سکتا تھا۔ اپنوں کا حال تو میں دیکھ چکی تھی، انہی اپنوں کی وجہ سے میں سڑک پر مانگنے تک لگ گئی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے بچوں کو سمجھایا کہ یہ تمہارا باپ ہے، اور میرے بچے آج بھی مالک کو اپنا دوسرا باپ کہتے ہیں اور عدیل کو یاد کر کے روتے ہیں۔ مالک نے ہمیں ہر طرح کا تحفظ اور مان دیا۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں لوگ اولاد کی خاطر ہر حد تک چلے جاتے ہیں، یہ اولاد بھی کیا چیز ہے؟